أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اب مفصل اور مدلل تقریر تو سیاست اسلامی کے ترجمان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے فرمائیں گے، اور مجاہد ذی شان حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری فرمائیں گے. مجھے کل پرسوں سے دوستوں کا اصرار تھا اور حکم تھا کہ پچھلے سال جب میں حاضر ہوا پشاور میں انجمن کے سٹیج پر چوک یادگار میں، تو میں نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک یہودی راہب سے مناظرہ ہوا تھا، جس میں یہودی راہب نے کافی تعداد میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پر سوالات کیے تھے، اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا، اور آخر میں ایک سوال حضرت بایزید بستامی نے ایسا کیا کہ جس سوال پر قریباً 10,000 یہودی اس کا جواب سن کر ایمان لے آئے اور صحیح مسلمان بن گئے. اب وقت بھی بہت قلیل ہے کہ اصل تقریریں جو ہیں وہ تو ہم نے اپنے قائد ابن مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سننی ہے. اور تو یہ ربیع الاول میں ولادت کے سلسلے میں سیرت پاک کے جلسے جو ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ حضرات کو یہی بتایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے کہ بات کو سمجھ کے مانو، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر مان لو. جب سمجھ آ جائے تو مان لو. اللہ پاک نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دھرتی میں مبعوث فرمایا اور جن لوگوں میں پیدا فرمایا، وہاں کے لوگ جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، مگر مانتے. لیکن آج کل کی قوم کا حال یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں، جانتے نہیں. وہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. یہ مانتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں. اور درمیان میں جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام جنہیں کہتے ہیں، جن کو اللہ نے دنیا میں اعلان فرمایا کہ اے میرا کملی والا، یہ آپ کے صحابہ جن کی 1.5-2 لاکھ کی تعداد ہے،
جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، سمجھنے میں بھی کمال کر دیا اور ماننے میں بھی کمال کر دیا، ان کے متعلق میں خدا اعلان کرتا ہوں اور دنیا میں ان تمام کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور جو مولانا قاری فیاض الرحمان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے ارشاد مولانا ڈاکٹر فدا حسین صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا کہ میرے تمام امتی جنت میں جائیں گے، آقا نے فرمایا کہ جنت میں کسی نبی کی امت کی ایسی شان نہیں ہوگی جتنی میری امت کی شان ہوگی، کسی کا ایسا وقار نہیں ہوگا جتنا میری امت کا وقار ہوگا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ امتی بنتا ہے کلمہ پڑھنے سے، امتی بنتا ہے، زور سے تو کہا دو، امتی بنتا ہے کہ جس نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ اس نبی کا کیا ہے، امتی ہے۔ تو یا رسول اللہ جو آپ کا امتی ہوگا وہ انکار کیسے کر سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ امتی ہو سکتا نہیں ہے، کہ جو امتی ہے وہ انکار نہیں کر سکتا اور جو انکار کرے گا وہ امتی نہیں بن سکتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ میرا پڑھتا ہے مگر میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ جیسے مرزائی بھائی مان کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر نبی کا فرمان ہے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد، تو یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر نبی کی بات۔ اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کا بھی حال ہے کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، عشق کے نعرے بھی بڑے لگاتے ہیں، عشق کا حیضہ ہوا ہے ان لوگوں کا، ہے نا، وہ 12 ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے۔ بھئی یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر حق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ساری دنیا جہان کی خوشیاں اکٹھی کر لو، مگر جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کی خوشی کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے، 9 ربیع الاول کہتا ہے، کہ وہ تمام جہان کی خوشیاں مل کے اس دن کی خوشی کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو ہی اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وفات ہوئی، اور مشہور بھی ہے آج تک 12 وفات کا دن، کیا کہتے ہیں، 12 وفات کا دن۔ تو ساری کائنات کے غم اکٹھے کر لو تو اس صدمے اور غم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ خوشی میں میرے امتیوں کو کیا کرنا چاہیے اور غمی کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ میرے اصل امتی وہ ہیں جن کو جب خوشی ملتی ہے، خدا کی طرف سے خوشی آتی ہے تو وہ ناچتے کودتے گاتے پھرتے نہیں ہیں، وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ سینہ زنی پیٹتے پھرتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو اصلی مومن وہ ہے جو کسی حال میں بھی اجر سے محروم نہیں رہتا، خوشی ملے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور اگر صدمہ آئے تو صبر کر کے خدا سے اجر لے لیتا ہے۔ تو یہ خوشی کا موقع جو ہے مانتے ہیں، لیکن یہ اس پہ کیا ہوتا ہے وہ تمام حضرات آپ جانتے ہیں کہ وہ کی کہندے ساڑی پنجابی چ کہندے کہ چھوٹے میاں دے بڑے میاں سبحان اللہ۔ عوام کا تو پہلے ہی بیڑا ایسا تھا، اور پھر خیر سے جو ملک کو، ہمارے ملک کو رہنما ملا، اس نے 12 ربیع الاول کو یہ کہہ کے کہ جی سرکاری طور پر منایا جائے، کیونکہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہے نا،
بڑا درد ہے ان کے دل میں، اتنا درد ہے اسلام کے حق میں آنسو بہا بہا کے آنکھیں ہی بیچ میں گھس گئی ہیں ان کی، اسلام کا اتنا درد ہے۔ تو بارہ ربیع الاول کرنا کیا کہا، نکالو، تو کیا ہوا پھر؟ عورتیں بے پرد باہر آئیں، عورتیں بے پرد باہر آئیں، غلیظ گانے ہوئے، کیا ہے جی یہ ہمیں خوشی ہے جی رسول کے ملا۔ یہ ہمارے دونوں جو محبوب مقرر ہیں، ہم بھی مشتاق ہیں ان کے بیان سننے کے لیے، آپ تسلی سے اطمینان سے بیٹھیے۔ ہاں جی، تو کیا ہوا پھر؟ کوئی کسی چوک پہ گا رہا، کسی چوک پہ کھڑا گا رہا کہ کملی والے دے روزے دی ٹھنڈی ہوا مینو آ کے جگاوے تے میں کی کرا۔ میں نے کہا تو کہیں ڈوب مر، اور روزہ رسول کے، روزہ رسول کی ہوا جس کو لگے وہ کہے کہ میں کی کرا، میں کیا کروں؟ بھائی اس کو بڑی خوش قسمتی ہے نا، لیکن اس کو کس کی لگتی ہے ہوا؟ اس کو تو گندے نالوں کی لگتی ہے کہ جو روزہ رسول کو بنا کے کسی نے گندے نالے میں رکھ رکھا ہے، کسی نے کعبے کی چھبی بنا کے کہیں رکھ رکھی ہے، لفنگے جو ہے وہ، اور اس قسم کی کماشتی عورتیں جو وہ ہیں وہ باہر نکلتی، کیا جی ہمیں خوشی ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارا نبی پیدا نہیں ہوا بلکہ حضور تشریف لائے ہیں، ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تشریف لائے ہوئے۔ تو جو بدبخت کہتا ہے پیدا نہیں ہوا، ان کو تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تمام فائدے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوئے کہ سرکار آئے، کفر کا اندھیرا گیا، شرک کا اندھیرا گیا، بدعات ختم ہوئی، بے حیائی ختم ہوئی، عریانی ختم ہوئی، زناکاری ختم ہوئی، سودخاری ختم ہوئی، ظلم و ستم ختم ہوئے۔ تو یہ تمام تر فائدے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوئے، اور میرے نبی کی 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ آپ کہیں گے جی یہ تو آج نئی بات ہی سن گئے، 2 ولادتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرے نبی کی 2 ولادتیں ہوئی، ایک ولادت تو 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، اور دوسری ولادت جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب میرے اللہ نے اپنے محبوب کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا کہ 12 ربیع الاول کو وہ محمد بن عبداللہ بن کے آئے، اور پھر جب وہی آئی تو محمد الرسول اللہ بن کے آئے۔ یا یوں سمجھیے کہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا جمال ظاہر ہوا، اور 40 سال کے بعد میرے نبی کا کمال ظاہر ہوا۔ اور پھر کمالات کیا کیا تھے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے عشق میں ڈوب کے لکھا، فرمایا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4، کہ سارے کمالات میرے اللہ نے میرے نبی کو ام الدماغ کی حیثیت،
اللہ پاک نے عطا کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ خبر دی اور فرمایا کہ دراصل میرا منکر وہ ہے جو کلمہ میرا پڑھتا ہے مگر میری اطاعت کرتا، بات میری نہیں مانتا. میں نے کہا ایسے ناچ نہ کرو. وہ کہتا نہیں جی میں تو عاشق ہوں، ناچ تو کرتا رہوں گا، ہے نا، قوالیاں بھی سنوں گا، ڈھول ڈمکے بھی بجاؤں گا. تو فرمایا وہ میرا منکر. اور اسی لیے آقا فرماتے کہ قیامت کے دن جب ایک جماعت میری طرف آ رہی ہوگی، فرشتے ان کو ڈنڈے پولیس کی طرح برسا رہے ہوں گے، جیسے پولیس ڈنڈے برساتی ہے نا، برسا رہی ہوگی. آقا فرماتے میں کہوں گا کیا کر رہے ہو، ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ نہیں، انہوں نے کلمہ تو آپ کا پڑھا تھا مگر آپ کے دین میں تبدیلیاں شروع کر دی تھی. آقا آپ نے تو وہ تمام باتیں بتلا دی تھی جن کے اوپر نجات کا دار و مدار تھا، کوئی ایک بات نہیں چھوڑی تھی کہ جس کے اوپر نجات کا دار و مدار ہو اور میرے نبی نے نہ بیان کی ہو. ساری کامیابیوں کی باتیں نجات کا جن باتوں پہ دار و مدار ہے میرے نبی نے وہ ساری باتیں بتلا دی ہیں. اب ان باتوں کے علاوہ اب اگر کوئی اور بات نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے نبی پہ الزام لگاتا ہے، بدبخت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے ہم کو بتلائی نہیں، یہ ہمیں آج پتہ چلا. تو آقا فرماتے ہیں جب وہ یوں کہیں گے تو میں پھر کہوں گا کہ سوکن لمن غیر آبادی، نبی ہے وہی آقا ہے انام. جی ہاں ہمارے بھی نبی، تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام، کہ جو نبی نے اسلام پیش کیا تھا کہ لا الہ، ان کو پتا چل گیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حبل بابے کو چھوڑنا پڑے گا، لات بابے کو، منات بابے کو، عزا بابا جن کے جنابے چڑھاتے تھے ان کو چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگی جی اس کا مطلب کہ سب کو چھوڑ دے. میرے نبی نے فرمایا ہاں آج تک میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے تو آج بھی میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تو عارضی زندگی ہے اور آخرت والی کروڑوں سالہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں کہ سب کو چھوڑو، صرف اس سے رشتہ جوڑو. کہ اقبال نے کہا کیا تمہارا بھی وہی ہے مذہب، کیا تمہارا بھی وہی ہے، تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام. کہ جی ہاں. اقبال کہتا ہے کہ ان کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، کملی والے کی امت کی تو کوئی بھی تم میں نشانی نہیں پائی جاتی، کہ ان کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، اور میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں. کیوں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، شکلیں تمہاری یہودیوں جیسی اور کرتوتیں تمہاری ہندوؤں جیسی، سکھوں جیسی. کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ ہم تو ایک آدھ کے آگے چڑھاتے تھے، انہوں نے کروڑوں بنا لیے، لاکھوں بنا لیے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کملی والے کی امت بنائے. اجازت تو سوال دہرا دوں. تو میرے نبی کے یہ صحابہ کرام تو بہت اونچے درجے کے امتی ہے نا، جو صحیح معنوں میں امتی ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی میرے نبی کے امتی ہے. کیا ہے؟ امتی. وہ فرماتے میں ایک دن بیٹھا تھا مراقبے میں کہ اللہ کی طرف سے مجھے القاء ہوا، الہام ہوا. اللہ والوں کو ہوتا ہے، فریب کاروں کو نہیں، دھوکے بازوں کو نہیں. کوئی پھاٹک شاہ، چوڑی شاہ، غلیظ قسم کی حالت بنی بھی ہو، ہے نا، کیجیے یہ گجا پیر ہے، ایسے کو نہیں.
کہتے کہ مجھے الہام ہوا کہ بایزید اٹھ، یہودیوں والا لباس پہن، اور یہودیوں کا مجمع ہے، وہاں جاؤ، ان کی عید ہے۔ ماتے میں پہلے تو چونک پڑا کہ یہ کیسی بات، مگر دوبارہ پھر تیسری بار پھر اب میں اٹھا گیا یہودیوں کے مجمع میں، 10,000 کا مجمع، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ پتا چلا کہ یہودی اپنے کسی راہب کی انتظار میں بیٹھے، وہ آئے گا اور آ کے ان کو خطاب کرے گا۔ جب میں بھی جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گیا، جسم اس کا کانپ رہا، سکتا تاری، خاموش۔ لوگوں نے کہا او حضرات سنائیے، کچھ بولیے، ہم تو صبح کے بیٹھے بیٹھے سوکھ گئے ہیں، تھک گئے۔ تب اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ بھائی میں کیسے بولوں، آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آیا بیٹھا۔ تو انہوں نے آنکھیں نکالی، یہ ہمیں بتاؤ کہاں ہے، ابھی خبر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، کچھ انصاف تھا اس میں، کہنے لگا نہیں، ہم ابھی اتمام حجت کے لیے اس کے مذہب پر، اس پر کچھ سوال کریں گے، اگر ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو بچ جائے گا، اگر نہ دے سکا تو بچ کے جا سکتا نہیں۔ اس نے ہم نے کہا کہ اے محمدی تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تو جہاں بیٹھا ہے وہیں پہ کھڑا ہو جا۔ سارے یہودی ایک حضرت باعث بستامی، حضرت باعث بستامی فرماتے خدا کی قسم مجھے کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں تھا، دل میرا مطمئن تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب دیکھا تو اللہ نے حضرت باعث بستامی کا رعب تمام یہودیوں کے دل میں ڈال دیا۔ تب اس نے کہا کہ اے محمدی تو ہمارے مجمع میں ہماری اجازت کے بغیر جو آیا ہے، تو ہم اب تجھ پہ کچھ سوال کریں گے، اگر سوالات کے جواب دے دیے تو بچ کے چلے جاؤ گے، ورنہ یہاں بلا اجازت آنے کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ کیجیے، شروع کرو۔ کہنے لگا کہ اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک چیز کون سی ہے جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں۔ حضرت باعث بستامی نے فرمایا کہ وہ ایک چیز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا ثانی نہ ذات میں نہ صفات میں نہ کمالات میں، اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اب اس نے بھی مان لیا۔ کہنے لگا جی وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں؟ تو حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ میرے اللہ نے دن اور رات دو نشانیاں ایسی بنائی ہیں کہ ان کا تیسرا۔ کہنے لگا جی کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تین چیزیں ہیں عرش، کرسی، قلم۔ کہنے لگا جی وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن کا پانچواں کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، تورات ایک، زبور، انجیل اور قرآن چار۔ کہنے لگا ٹھیک۔ کہنے لگا جی وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جس کا چھٹا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دن رات نے میرے اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی ہے کہ ان کا چھٹا؟ کہنے لگا جی وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جس کا 7واں کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا۔ کتنے دنوں میں؟ اس کا 7واں نہیں۔ کہنے لگا جی وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جس کا 8واں کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، ان کا 8واں۔ کہنے لگا جی وہ 8 چیزیں کون سی ہیں جن کا 9واں کوئی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیرے پروردگار کے عرش کو اٹھائے رکھنے والے فرشتے جن کی تعداد 8 ہے، جن کی تعداد۔
کہنے لگا جی وہ 9 چیزیں کون سی ہیں جن کا 10واں کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صالح علیہ السلام کے دور میں 9 بستیاں تھیں جن میں فسادی رہتے تھے، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں تھا۔ کہنے لگا ٹھیک۔ کہنے لگا جی عشرہ کاملہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حج تمتع کرے اور قربانی کی توفیق نہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 3 روزے وہیں پہ رکھے اور 7 واپس آ کے رکھے۔ 3 اور 7 تو تل کا عشرۃ کاملہ، کتنے ہو گئے؟ عشرہ کاملہ۔ کہنے لگا جی 11، 12 اور 13 سے کیا مراد ہے؟ 11، 12، 13 سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 11 سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی۔ کتنے بھائی؟ اور 12 سے مراد اللہ نے سال کے مہینے 12 بنائے، اور 13 سے مراد کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ابا جی آج رات میں نے خواب دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے، 12واں چاند اور 13واں سورج، ان 13 چیزوں کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جی مجھے بتائیے کہ وہ کون سی قوم جس نے جھوٹ بولا اور اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی؟ بولا سچ اور گئی۔ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے تو وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جنہوں نے کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور خود شکار کرنے چلے گئے، بعد میں بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، یہ انہوں نے مارا جھوٹ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا تو یوں ہے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے ایک منصوبہ بنایا، ورنہ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا گیا اور اس کے لباس کو کچھ بھی نہ کیا، کپڑوں کو چھیڑا بھی نہیں، مارا انہوں نے جھوٹ، بولا انہوں نے۔ مگر جب اس جھوٹ کی ان کو سزا ملی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے مصر میں، شرمندہ ہوئے، تائب ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بھائی تھے اور میں بھی تمہارا بھائی ہوں، لو اب میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں اور اپنے مالک سے بھی معافی دلواتا ہوں۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم کہنے لگے جی اب وہ قوم جس نے سچ بولا اور گئی، آپ نے فرمایا یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ۔ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا پھر جگر پہ ہاتھ رکھ لو، دل پہ، ہاں ہاں، کہ یہ بھی بتاؤ کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سنو، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی گمراہ، یہ کچھ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی گمراہ اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی گمراہ۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کو یوں کہنے میں سچے ہیں، یوں کہنے میں، اور یہ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہودی کے منہ پہ، یہودی کے او حق ہو جادو ہو جڑا سر چڑھ کے بولے، انہیں بولن گے نا مولانا لقمان تو پتہ لگ جائے گا کہ جادو کنوں کہندے، کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو یوں کہنے میں سچے ہیں مگر ہیں جہنمی، مگر ہیں کیسے؟ حضرت قرآن کہتا ہے کہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیچ میں سے، اللہ کے بیٹا باپ کے بیچ میں سے ہوتا ہے نا۔
وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا. تو اللہ نے اپنے بیچ میں سے کسی کو نکالا. وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. وہ بیوی بچے سے پاک ہے، باقی تمام بیوی بچے والے. اللہ فرماتے کم بختو، مجھے چھوڑ کر دوسروں کی لیادیں اور چڑھانے والوں، ذرا غور تو کرو کہ والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا. میں نے سب کو پیدا کیا اور جن کے تم چڑھاتے ہو انہوں نے تو کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، بلکہ وہ ہم یخلقون. ان کو تم خود بناتے ہو، خود پیدا کیے گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بیچ میں سے کسی کو نکالا. یہودیوں کا مذہب کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے، پتہ کیوں بنایا بیٹا یہودیوں نے؟ اللہ پاک نے حضرت عزیر کو معجزتاً جو تورات لوگ بھول چکے تھے حضرت عزیر کو یاد کرا. حضرت عزیر علیہ السلام نے جب تورات سنائی تو انہوں نے کہا وہ یہ تو ہم بھول چکے تھے، تو خدا کا بیٹا، یہ تو خدا کا بیٹا. معجزے کو دیکھ کر کے جیسے یہاں بھی نور من نور اللہ، وہ کہتے عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، اور انہوں نے کہا نور من. اللہ نے فرمایا یہ بیچ والا جن کا مذہب ہے یہ سارے گمراہ، اور ایک دوسرے کو یوں کہنے میں یہود و نصارہ سچے مگر ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے بیچ میں سے، اور میں نے اپنے بیچ میں سے کسی کو نکالا نہیں ہے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. کہنے لگا جی اچھا مجھے یہ بتائے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا. اس کی کیا تشریح ہے، کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد چلنے والی ہوائیں، پانی کے بھرے ہوئے بادل، پانیوں میں چلنے والی کشتیاں، اور فالمقسمات امرا سے مراد رزق تقسیم کرنے والے فرشتے. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا جی اچھا مجھے یہ بتائیے وہ 14 چیزیں کون سی ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ کلام کیا. آپ نے فرمایا وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، 7 اور 7، ان 14 سے اللہ نے کلام کیا. کہنے لگا ٹھیک. کہنے لگا جی مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا پانی تھا جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا، نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا. آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا پسینہ اکٹھا کر کے بلقیس کو بھیجا تھا. وہ پانی ایسا تھا نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا. کہنے لگا جی ٹھیک. کہنے لگا جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اس کے متعلق سوال بھی کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، عصا. اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ نے فرمایا قال یا عصایا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ قال یا عصایا توکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور جب کسی کا دماغ خراب ہو جائے اس کے ساتھ کام لیا جاتا ہے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. تو حضرت باجید کے بسطامی رحمت اللہ کے ہاتھ میں بھی عصا تھا. یہودی کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو اگر اب تم سیدھے نہ ہوئے تو علاج موجود ہے. کہنے لگا جی ٹھیک. اب اس نے کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز جس میں نہ جان نہ روح نہ اس پہ حج فرض
مگر اس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا. اللہ کے گھر کا. آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی آیا نا تو تیرتی تیرتی جب بیت اللہ شریف پہ آئی تو اس نے 7 چکر لگا. کتنے چکر لگائے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کے مکر سے اللہ نے ڈرایا؟ فرمایا وہ عورتوں کا مکر ہے کہ ان کیدکن عظیم. شیطان کے مکر کو کہا ضعیف اور عورتوں کے مکر کو کہا عظیم کہ ان کیدکن عظیم. کہتے ہیں ایک آدمی تھا بڑا سیٹھ تو اس نے شادی کی نا تو گھر والی سے کہا کہ بھئی وہ جو مسالہ پیسنے والا بٹا ہو تو کیا کہتے ہیں آپ؟ لنگری. وہ لنگری لے کے آؤ. وہ پتھر کی لنگری تھی 4-5 کلو کی ہوگی. اس نے کہا نہیں مجھ سے تو اٹھائی نہیں جاتی. اچھا یہ تو کام بڑا خراب ہے, مجھے تو کوئی مجاہد عورت چاہیے تھا, یہ اس سے لنگری نہیں اٹھائی جاتی. ہوشیار تھا, اسے کچھ نہیں کہا, سیدھا گیا سنارے کے پاس, شراف کے پاس. کہنے لگا وہ اس نے وزن کا لے کر کے نا کوئی بٹا پتھر کا, کہنے لگا ذرا اس کے اوپر سونے کا پانی تھے اور کوئی سونے کی زنجیر بھی بنا لی اور اس کو بہترین وہ ڈبے میں بند کر کے وہ جو چمکتا ہوتا پتہ ہی ہوگا آپ کو, لے کے آیا. کہنے لگا اپنی اہلیہ سے کہ آج میں ایک ایسا زیور لایا ہوں جو زندگی بھر نہ گھسنے کا ہے نہ ٹوٹنے کا, بڑا ہی مضبوط. کہنے لگی ایمان سے کہ ہاں بالکل. اس نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ پہنو گی؟ پہنو گی؟ کہنے لگی ہاں بالکل میں تو ضرور پہنوں گی. اب اس نے جناب بڑی ادا سے اس کا ڈھکنا اٹھایا اور اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی. کہا لو بسم اللہ کر کے گلے میں پہن. اب جو اس نے گلے میں ڈالا 5 سر کا وزن, اب پھولی نہیں تماتی, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اب وہ ہنس رہا. اس نے کہا بتاؤ کیسا زیور ہے؟ کہ بڑا اچھا ہے. تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی؟ کہ نہیں نہیں بالکل نہیں ہو رہی. اس نے کہا پگلی کہیں گی یہ وہی تو پتھر کا بٹا جو تجھ سے کل اٹھایا نہیں جاتا ہے نا جی. ویسے ہو جاتا ہے. کہنے لگا یہودی کہ اچھا جی اب مجھے یہ بتائیے کہ عورتوں میں افضل ترین عورتیں کون سی؟ آپ نے فرمایا حضرت آسیہ, حضرت مریم, حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت اما عائشہ صدیقۃ الحمیرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگا ٹھیک. کہنے لگا جی دریاؤں میں دریا کون سے افضل ہے؟ فرمایا جہون, دجلہ, فرات. کہنے لگا ٹھیک. کہنے لگا اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں, ٹہنی 12 اور ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں اور ہر پتے پہ 5 پھول ہیں. کتنے؟ جو 2 دھوپ میں اور 3 سائے میں. یہ بتائیے. آپ نے فرمایا جناب درخت سے مراد سال ہے, درخت سے مراد, اور 12 ٹہنیوں سے مراد سال کے 12 مہینے, اور ہر ٹہنی پہ 30 پتوں سے مراد ہر مہینے کے 30 دن, اور ہر پتے پہ 5 پھولوں سے مراد ہر دن رات میں 5 نمازیں جو 2 دھوپ میں پڑی جاتی ہیں اور 3 سائے میں. کہنے لگا جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو تمام جانوروں سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہیں گھوڑے. وہ کیا ہے؟ کہ میرے اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی قسمیں کھائی ہیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا. کہ یہ ایسا وفادار جانور ہے کہ جو مالک اسے گھاس واس چارہ وارہ ڈال دے, پانی پلا دے, پھر اس کے اشارے پہ یوں چلتا ہے کہ نہ پتھریلی زمین کی پرواہ کرتا ہے,
اتنا تیز دوڑتا اور اپنے پاؤں اتنے زور سے مارتا ہے کہ آگ کی چنگاریاں نکلتی اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے. جب خون مارنے کے لیے نکلتا ہے تو گرد و غبار اڑاتا ہوا جاتا ہے، اور دشمن اگر تیر تلوار برسائے تو مالک کے اشارے پہ تیروں اور نیزوں کی تلواروں کی پرواہ نہیں کرتا، دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے. یہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے. اور اللہ نے اس میں یہ بتایا کہ اے بندہ، وہ گھوڑا جانور ہو کے جو اس کا مالک اسے چارہ 2 ٹکے کا 2 روپے کا ڈال دیتا ہے، وہ اس کا اتنا تابع دار ہے اور تجھ پہ اللہ کے اتنے احسان ہیں، تو اپنے مالک کا بڑا ناشکر ہے. تجھے کبھی احساس آیا کہ ان الانسان لربہ لکنود؟ وہ جانور تو اپنے مالک کا شکر گزار اور یہ انسان ہو کے اپنے مالک کا ناشکر. کہنے لگا جی ٹھیک. اب اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ کتنے نبی مرسلہ کتنے غیر مرسل؟ آپ نے فرمایا صحیح تعداد تو میرے اللہ کو معلوم ہے، مگر اتنا یہ ہے کہ 313 مرسل ہے، بقیہ غیر مرسل. کہنے لگا ٹھیک. کہنے لگا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بیل کی آواز، بیل اپنی آواز میں کیا کہتا؟ بیل کیا کہتا؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہنے لگا جی کتا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ کتا. آپ نے فرمایا کہ کتا کہتا ہے کہ اہل جہنم پہ خدا کا غضب نازل ہو. کہنے لگا جی گدھا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ لعن اللہ الاشار، کہ ٹیکس وصول کرنے والے پر خدا کی پھٹکار ہو. جو ٹیکس وصول کرتے ہیں ان پہ خدا کی پھٹکار. کہنے لگا ٹھیک. کہنے لگا جی اونٹ اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ وکفی باللہ وکیلا. کہنے لگا جی طاؤس کی تسبیح کیا؟ فرمایا الرحمن علی العرش استوى. کہتا جی بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ حین تمسون آپ وحین تصبحون. کہنے لگا جی ٹھیک. کہنے لگا جی کیا مجھے وہ بتائیے کہ وہ چیز کون سی جو نہ فرشتہ نہ انسان نہ جن، مگر اللہ نے اس پر وحی کی ہے. اللہ نے کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہے شہد کی مکھی. کیا ہے؟ کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہ شہد کی مکھی ہے کہ اللہ نے اس پہ وحی کی. وہ رنگ برنگ پھولوں کے رس چوس کے آتی ہے، لے کے آتی ہے، پھر اب چھتا بناتی ہے، پھر اس میں شہد بناتی ہے. فرمایا پھر وہ اپنی جگہ بھولتی نہیں ہے، اور پھر وہ ایسی مزیدار چیز ہو جاتی ہے کہ اس کو میرے نبی بھی کھاتے ہیں. وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی میں اللہ نے رکھ دی. کہنے لگا جی ٹھیک. اب بھائی دیر کافی ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلے سال میں نے سنائے تھے، کوئی چھوٹ گئے ہوں تو معذرت خواہ ہوں. اب وہ چپ خاموش. کہنے لگا جناب مجھے یہ بتائیے. خاموشی کے بعد حضرت بھائی بستامی رحمت اللہ نے فرمایا اور چپ. بھائی بولو. سوال کر چکے، جواب تسلی بخش مل چکے. آپ نے فرمایا تو نے اتنے سوال کیے، میں نے جواب دیے، اب ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب تو دے دے. لوہار دی ایک تے سنار دی 100 کہندے نا، 100 سنار دی تے ایک چانڈ کر کے رکھ دیں. اور مولانا لقمان نے اس اخبارات میں کتنے بیانات آئے ہیں، بس ایک ہی ایسا نقطہ بیان کریں گے کہ چانڈ ہو جائے. آپ نے فرمایا تو نے اتنے سوال کیے، میں نے جواب دیا، ابھی ایک سوال میرا، اس کا جواب تو دے دے. کہنے لگا جی کیجیے.
کہنے لگا جی کیجئے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ایک چیز ہے وہ تم کہتے ہو تم جو جنت کے ٹھیکیدار ہو. یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے، ہمارے سوا جنت میں کوئی جائے گا. نصرانی کہتے نہیں جی ہمارے سوا جنت میں کوئی جائے گا نہیں. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ جنت کی کنجی کون سی ہے جو لگا کے جنت میں جاؤ گے؟ وہ کون سی کنجی ہے؟ اب اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ اے محمدی اگر میں تیرے سوال کا صحیح جواب دوں تو یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ آج تک میں نے اس کو جھوٹ و فریب کی چکی میں ان کو پیسا، ظلم و ستم میں رکھا، دھوکے میں رکھا، فریب میں رکھا. وہ تمام لوگ ان کے سامنے جب صداقت آئی کہ اس نے دیکھا کہ جناب وہ ہمارے ان کے راہب کے مسلسل سوالات اور حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کے تابڑ توڑ جواب، وہ برتائے حیرت میں تھے. سب نے وہ یک زباں کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، صحیح جواب دیجئے، صحیح جواب دیجئے. تب اس نے کہا کہ اے محمدی ذرا اپنا سوال ایک بار پھر دہرا دو. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ جنت کی کنجی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے محمدی تیرے سوال کا پھر صحیح جواب یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو تیرے سامنے آج اس بات کا اقرار کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پشاور والوں بس حضرت باعث بستامی آئے تھے تو اکیلے تھے، جب گئے تو 10,000 یہودیوں کو محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے اپنے ساتھ لے کے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی دعوت دیتی رہے، تمہیں برائیوں سے بچاتی رہے، آگاہ کرتی رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتیں بتائے اور برائی سے روکے. فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائیوں سے روکتی رہے. جو یہ کام کریں گے میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.